بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کی باطنی تفسیر دریافت کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب ان کا رسول ان کے درمیان آتا ہے تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ سورہ یونس 10 آیت نمبر 47۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کی باطنی تفسیر یوں ہے کہ اس امت کے لیے ہر صدی میں آل محمد میں سے ایک پیغام لانے والا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی صدی کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ان پر بھیجا گیا ہے۔ وہ اللہ کے اولیاء دوست ہیں اور وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب ان کا پیغمبر ان کی طرف آئے گا تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجے جانے والے ہادی ہمیشہ عدل و انصاف سے فیصلے کرتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہرگز ظلم نہیں کرتے۔ علامہ مجلسی اس حدیث شریف کی وضاحت میں فرماتے ہیں، شاید یہ باطن پر تعویل ہو اور رسول سے مراد اس کے لغوی معنی ہیں، یعنی بھیجا گیا، تاکہ یہ امام کو بھی شامل ہو سکے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ائمہ ہدی گزشتہ امتوں کے پیغمبروں کی طرح ہے، لہٰذا ہر صدی میں ان کے ذریعے حجت تمام ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ اس حدیث میں علماء امت سے مراد اہل بیت ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ اس کی خوبصورت تفسیر ہے کہ جس کی طرح مفسرین کرام نے ارشاد نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امت نے انبیاء کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ لوگوں اور انبیاء کے درمیان انصاف سے قضاوت اور فیصلہ کرے گا کہ انبیاء کامیاب اور نجات پا جائیں گے اور جھٹلانے والے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت شریفہ کے متعلق پوچھا، افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ سورہ یوسف 12 آیت نمبر 109۔ جواب: امام علیہ السلام نے آیت کریمہ کی تلاوت شروع کی الذین کفروا سے لے کر افلم یسیروا فی الارض تک، پھر فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسی شخصیت کے متعلق بتاؤں جو تمہیں ایک دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچا سکتا تھا؟ میں نے عرض کیا ہے فرزند رسول، آپ پر قربان جاؤں، یہ شخصیت کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ کیا آپ نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، تم اسباب تک پہنچ جاؤ گے، خدا کی قسم تم بادلوں پر سوار ہو، خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا تمہیں دیا جائے گا، خدا کی قسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تمہیں دی جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ ہدی علیہ السلام یا امام زمانہ علیہ السلام سے مخاطب ہیں۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سوال: ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے کچھ ساتھی مخالفین پر افترا اور تہمت لگاتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا ایسے کام نہ کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو حمزہ، ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے علاوہ
سبھی اولاد زنا ہیں۔ ابو حمزہ نے عرض کیا اس بات کی کیا دلیل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حمزہ، اللہ کی کتاب اس بات پر دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے فے، مال غنیمت اور وہ چیزیں جو جنگ کے بغیر کفار سے حاصل ہوتی ہیں، چاہے زمین ہو یا کوئی اور چیز، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، کو مخصوص کیا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو غنیمت تمہیں ملے اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور ذی القربیٰ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سورہ انفال 8 آیت نمبر 41۔ لہٰذا ہم خمس اور فے کے مالک ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے شیعوں کے علاوہ سب پر حرام قرار دیا ہے۔ خدا کی قسم اے ابو حمزہ، جو بھی زمین فتح ہوتی ہے یا جس مال کا خمس ادا ہوتا ہے اور وہ مال کسی شے سے ملاوٹ ہو جاتا ہے، وہ جس کسی کو ملے حرام ہے، چاہے وہ نکاح کے کام میں صرف ہو یا ملکیت بنے۔ اور حق و عدل کی حکومت قائم ہو تو ایک شخص جو کچھ اس کے پاس گراں قدر ملکیت ہے اور اس کو بیچنا چاہتا ہے، مگر اس کی بے وقت ہونے کے باعث اسے کوئی خریدار نہیں ملتا، یہاں تک کہ یہ شخص اپنا سارا سرمایہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر بھی نجات نہیں ملتی۔ بے شک ان ظالموں نے ہمیں اور ہمارے شیعوں کو بغیر دلیل کے اپنے حق سے محروم کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کیا ہم سے اس کے علاوہ توقع رکھتے ہو کہ ہم تمہیں دو میں سے ایک نیکی عطا کریں گے؟ سورہ توبہ 9 آیت 52۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی اطاعت میں موت یا امام کے ظہور کو دیکھنا، اور ہم ان مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے، اور یہ عذاب مسخ ہونا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی اطاعت میں موت یا امام کے ظہور کو دیکھنا، اور ہم ان مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے، اور یہ عذاب مسخ ہونا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے قتل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے فرمایا فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، سورہ توبہ 9 آیت نمبر 52۔ کہہ دو تم انتظار کرو، ہم بھی تمہاری طرح انتظار کر رہے ہیں۔ اور دشمنوں کے لیے تربص سے مراد بلا اور مصیبت میں پھنسنے کا انتظار ہے۔ سوال: بلقام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف بلند مقام پر کچھ ایسے مرد ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 46۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا ہم وہ مرد ہیں، ہم اہل بیت میں سے امام ان سب کو پہچانیں گے جو قیامت میں داخل ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔